آج ہم پڑھیں گے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور مت سمجھو اللہ کو کہ وہ غافل ہے، اما یعمل الظالمون، ان عملوں سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑ رہا، اگر اللہ ہمیں چیک کر رہا ہے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم، بے شک وہ تو انہیں مہلت دیے جا رہا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ یہ اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیے جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی تمہیں ڈھیل دیتا ہے کہ شاید تم سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے شکاری اپنے شکار کو تیر تلوار جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر جب پکڑ لیتا ہے تو پھر چھوٹ دے دیتا ہے کہ یہ شکار میرا کہاں تک بھاگتا ہے، پھر شکاری اپنی رسی پکڑتا ہے، رسی دراز کرتے کرتے پھر جب شکار دور نکل جاتا ہے تو پھر شکاری اسے پکڑتا ہے، یعنی پھر وہ خود بھی اعتراف کر لیتا ہے واقعی میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ تو اس لیے مولا دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن تمہاری آنکھیں ہی نکل آئیں گی، پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ دوڑیں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، یہ اپنی آنکھیں اپنی طرف نہیں پھیر سکیں گے، یعنی ان کے سر اس میں ہوں گے، کڑے کے اندر ہوں گے، تو یہ اپنے سروں کو اپنی طرف بھی نہیں کر سکیں گے، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاءٌ، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ ایسے یعنی کہ بعض اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی، ایسے لگتا ہے کہ ابھی جان نکلی، یعنی اس طرح گھبراہٹ سے، ایسے ہولناک طریقے سے دل دھڑک رہے ہوں گے، ایسے جیسے ابھی نکلنے والے ہیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈراؤ، خبردار کرو لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جس دن آ جائے گا عذاب، فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُوا، پھر کہیں گے یہ ظالم لوگ، ربنا، آئے ہمارے رب، آخرنا، ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، کچھ اور دیر تک۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ رسی پکڑتا ہے نا، پھر انسان پچھتاتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کیا کیا۔ اس طرح جیسے ہم کمرہ امتحان میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سارا سال ضائع کر کے اب ہم کمرہ امتحان میں آئے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اگلے سال ہم ضرور محنت کریں گے، لیکن اگلے سال پھر وہی حال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ ظالم کہیں گے، اس وقت یہ مشرک کہیں گے کہ آئے ہمارے رب ہمیں کچھ اور دیر تک مہلت دے، نوجب دعوتک، کہ ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، تیری پکار کو، ونتبع الرسل، اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی۔ اولم تکونوا، اللہ فرمائے گا کیا نہیں، اقسمتم، تم قسمیں کھا کر کہتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہوگا، تمہیں کوئی یعنی عروج سے تم نیچے آؤ گے ہی نہیں۔ کیا تم اس وقت جب میں نے رسول بھیجے تھے تو تم قسمیں کھا کھا کر نہیں کہتے تھے کہ ہمیں تو کوئی بھی زوال نہیں آئے گا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور میں نے تمہیں آباد کیا تھا ان گھروں میں جہاں مساکن الذین ظلموا، ان لوگوں کے گھروں میں جو ظلم کر چکے تھے، شرک کر چکے تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یعنی جو پہلے ظلم کر چکے تھے، میں نے ان ظالموں کو ختم کر کے پھر تمہیں ان کے گھروں میں آباد کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور میں نے کھول کے واضح کر دیا تھا تمہارے سامنے، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کر دی تھی تمہارے سامنے ان کی مثالیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار رسولوں کے واقعات بتا کے ہمیں خبردار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یعنی یہ جو رسولوں کے خاص طور پر مخاطب تھے اس وقت، یہ سامنے کون ہے مخاطب؟ کفار قریش ہیں مکہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کر رہے، انہیں جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں آباد کیا ان گھروں میں جو آلریڈی جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے تھے، انہیں میں نے ختم کر کے تمہیں اس فیلڈ میں اتارا تھا، تمہیں یہ اننگز دے دی تھی کہ اب تم کھیلو اپنا کھیل۔ وَتَبَيَّنَ، اور میں نے تمہیں واضح بھی کر دیا تھا کہ کس طرح ہم نے فعلنا بہم ان کے ساتھ کیا تھا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے سامنے ان کی مثالیں بھی بیان کر دیں۔
वक़द मकरू, और उन्होंने चालें चलीं, मकरहुम, और उनकी चालें, व इंदल्लाहि मकरुहुम, उनकी चालों का तोड़ अल्लाह के पास था। यानी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चालें चलीं, लेकिन उनकी चालों का तोड़ अल्लाह के पास था। व इन काना मकरुहुम लितज़ूला मिनहुल जिबाल, और उनकी चालें इतनी बड़ी थीं कि इनसे पहाड़ भी हिल जाते, डामाडोल हो जाते। यानी इतनी बड़ी बड़ी चालें उन्होंने चलीं, जैसे फ़िरौन वगैरह। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी चालें इतनी बड़ी थीं कि इससे पहाड़ भी हिल जाते, डामाडोल हो जाते। फ़ला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ़ा वादिही, और मत समझो तुम लोग कि अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ करेगा। अल्लाह रसूलहू, अपने रसूलों से किए हुए वादों के ख़िलाफ़ करेगा। यानी अल्लाह अपना वादा, अल्लाह से बढ़कर बात में और वादे में कौन पक्का हो सकता है। अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह मैंने पहले रसूलों के साथ किया, आए कुफारे कुरैश, तुम ये ना समझना कि अल्लाह अपने रसूलों से किए हुए वादों के ख़िलाफ़ करेगा। ये सच्चा वादा है जो मैंने अपने रसूलों के साथ किया है कि मैं अपने रसूलों को और उनके पैरोकारों ही को बचाता हूँ, बाकियों को मैं दुनिया में भी ख़त्म कर देता हूँ और आखिरत का अज़ाब भी रखा हुआ है। इन अल्लाह अज़ीज़ुन ज़ु इंतकाम, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। यौमा तो बद्दलुल अर्ज़ो, जिस दिन तब्दील कर दिए जाएंगी ये ज़मीन, गैरल अर्ज़, इसके अलावा दूसरी ज़मीन में। यानी ये अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अपने रसूलों को वो वादा दुनिया में भी अल्लाह दे देता है, अल्लाह ताला गालिब कर देता है, और आखिरत में भी अल्लाह ज़बरदस्त अपने रसूलों का बदला लेगा। जो तुमने अल्लाह के भेजे हुए रसूलों को झुटलाया, उनकी तालीमात को झुटलाया, तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तुमसे ज़बरदस्त इंतकाम लेगा उस दिन जिस दिन इस ज़मीन को बदल डाला जाएगा गैरिल अर्ज़ी, दूसरी ज़मीन में, व समावातु, और आसमानों को भी यानी बदल दिया जाएगा दूसरे आसमानों में। यानी ये आसमान और ज़मीन भी यानी वो हो जाएंगे, तब्दील कर दिए जाएंगे। व बारज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाहु अकबर, सब अल्लाह के सामने पेश होंगे जो है भी एक और सारा गलबा भी उसी का है। तो अल्लाह ही के सामने सब होंगे, उस वहद ला शरीक के सामने तुम्हारे जो शिर्क के अड्डे हैं ये किसी काम नहीं आएंगे, सब अल्लाह के हजूर पेश होंगे। व तरल मुजरिमीना, और तुम देखोगे मुजरिमीन को, यौमाइज़िन, उस दिन, मुकर्रनीना फिल अस्फाद, के वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जिस तरह मुजरम यहाँ जब इतराफ़ जुर्म कर लेता है तो उसे हथकड़ी पहनाई जाती है, तो जिस तरह इधर मुजरम हथकड़ी पहनाए हुए खड़े हुए होते हैं, इस तरह ये जंजीरें, ये हथकड़ियाँ अल्लाह के यहाँ इनके अंदर डाल दी जाएंगी। सराबीलुहुम मिन कातिरान, इनके कपड़े होंगे गंधा के, व तख्शा वजूहुहुम मुन्नार, और इनके चेहरों के ऊपर आग छाई हुई होगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी इन जैसे माचिस की तीली के ऊपर गंधक होती है, आग लगाने से वो इतनी भड़क उठती है, इस तरह इनके अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यानी ऐसे कपड़े होंगे, इनको आग के साथ टच किया जाएगा तो इनके चेहरे आग से झुलस जाएंगे। ले यजज़ियल्लाहु, ताकि अल्लाह बदला दे, कुल्ला नफ्सिन, हर नफ्स को, मा कसबत, जो उसने कमाया होगा, किया होगा। ये कसबत नेकियां या बुराइयां कमाना को कहा जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं उस दिन अल्लाह बदला देगा हर इंसान को जो उसने कमाया होगा। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह हिसाब जल्द ही दे देगा, हिसाब लेने में तेज़ है। यानी ये मत समझो कि अल्लाह ने जो छूट दी हुई है कि अल्लाह गाफिल है, बल्कि अल्लाह गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला जो तुम्हें मुद्दत दी हुई है उसको, यानी अल्लाह ताला ऐसे ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर हिदायत पर भी नहीं लाता, और जो ज़िंदगी उसकी लिखी हुई होती है उसको भी अल्लाह ताला एमरजेंसी ख़त्म नहीं करता। कभी कभी ये हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मैंने ज़िंदगी की मोहलत और तुम्हें गुनाहों में ढील दी हुई है, ये जो तुम्हें मैंने ऐसे आज़ाद छोड़ा हुआ है, ये ना समझो कि अल्लाह गाफिल है, बल्कि अल्लाह ये सारा काम करेगा उस आखिरी दिन में। बेशक अल्लाह हिसाब लेने में तेज़ है, या जल्द हिसाब ले लेगा। हाज़ा बलागुन लिन्नास, ये बयान है लोगों के लिए, ये कुरान ये बयान है लोगों के लिए। वाले युनज़रू, ताकि ये डराएं बेही, इस कुरान के ज़रिए से। यानी कुरान ही असल किताब है,
قرآن میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی اللہ نے جو قرآن نازل کیا وہی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنے اوپر کر کے دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے پیغام لوگوں کے لیے، یعنی یہ قرآن ہی پیغام ہے لوگوں کے لیے، والے ینذروا تاکہ ینذروا بہ تاکہ وہ ڈرائیں، خبردار کریں، انفارم کریں اس کے ذریعے سے، والے یعلموا تاکہ یہ جان لیں لوگ، انما هو الہ واحد کہ اللہ بے شک وہ اللہ ایک ہی معبود ہے۔ یعنی سارا لب لباب کیا ہے؟ اللہ اپنا تعارف، اپنی توحید، اپنی وحدانیت کا ایک بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے جس نے یہ سارا انتظام کیا ہے، تو وہی قابل ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس سے مانگا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ جان لیں بے شک وہ اللہ ایک ہی معبود ہے، یعنی صرف وہی بندگی کے قابل ہے۔ یہ سب چھوڑ دو، اللہ کے گھر کو پاک کرو اور توحید کے مرکز کو پاک کرو اور اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ اس سے نصیحت پکڑیں عقل رکھنے والے۔ یعنی ان تمام باتوں سے نصیحت کون پکڑیں گے؟ جو عقل رکھتے ہوں گے۔ عقل رکھنے والے ڈگریوں والے نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں ان کے پاس عقل ہوتا ہے، بلکہ ایک امی بھی اللہ کی جو یعنی توحید کو تھام لیتا ہے تو وہ اللہ کی پہچان میں آ جاتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، وہ ڈگریوں سے بھی بڑا ڈگری ہولڈر ہے جس نے اللہ کی پہچان کر لی، اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کے آگے جھک گیا، اللہ کی جڑ کو پکڑ لیا، تو وہ اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، لا انفصام لہا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ جاری ہے ازل سے یہ قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔